درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ جمعہ ہے تو درود پاک کی کثرت، یہ پہلی علامت ہے۔ اور دوسری علامت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے جان مال سب کچھ قربان کر دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے انسان ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے۔ اسی سلسلے میں آج مولانا عمران یونس صاحب کو بلایا ہے، وہ تشریف لائیں گے اور اس حوالے سے بھی کہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے چندے کے سلسلے میں بھی وہ بات کریں گے۔ تو تمام نمازیوں سے درخواست ہے کہ ان کی بات کو اچھے طریقے سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور مالی طور پر ان کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کریں۔ وآخر دعوانا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي۔ اور اللہ رب العزت کے یہ بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے میری اور آپ کی جو نسبت ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے۔ مجھ سے قبل برادر مولانا ارشد صاحب ایمان کے بارے میں فرما رہے تھے، اسی ایمان کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب فتنے اس طرح آئیں گے کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا اور شام کو جب وہ اپنے بستر پر جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہوگا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام اس حالت میں کرے گا کہ وہ بندہ مومن تھا، اور صبح جب اپنے بستر سے اٹھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کافر ہو چکا ہوگا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے فساد کے زمانے میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے کہ جیسے بارش کے قطرات تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے بھی تمہارے گھروں کے اندر اس طرح داخل ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کالی رات کے اندھیرے کی طرح آئیں گے، جیسے کالی رات کے اندر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ رستہ ہموار ہے کہ نہیں ہموار۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے بھی اتنی تیزی سے آئیں گے۔ آج میں اور آپ جس دور میں وقت گزار رہے ہیں، آئے روز نئے سے نیا فتنہ ہے، اور وہ فتنہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ایمان کے اوپر حملہ آور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر حملہ آور ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کے کیا ہے؟ ان کی ناموس کے اوپر حملہ آور ہے۔ اور اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر کیا ہے؟ وہ الہاد کا فتنہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ انکار کرتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کی یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت کی صبح تک اس دھرتی پر کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور اللہ کسی کو نبوت بھی نہیں عطا فرمائیں گے۔ اسی مبارک عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک عقیدے کو قرآن پاک کی 100 آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور خود محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ کے اندر یہ بیان فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا میرے بعد 30 ایسے جھوٹا پیدا ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ ہر ایک ہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ مکار ہوں گے۔ اب نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹا دیا۔ میرے آپ کی بدقسمتی کہ 1901 کے اندر مرزا غلام قادیانی بے ایمان نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس بے ایمان نے کہا کہ اللہ نے محمد کو 2 مرتبہ پیدا کیا۔ کہنے لگا ایک مرتبہ مکہ المکرمہ کے اندر، اور دوسری مرتبہ نعوذ باللہ کہنے لگا کہ قادیان کے اندر مجھے محمد بنایا گیا۔ اور پھر اس نے کیا کہا کہ یہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ، اس کی کتاب ہے روحانی خزائن۔ اس کتاب کو ہم روحانی تو نہیں کہتے، شیطانی خزائن ہے۔
اس کے اندر کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہنے لگا اس محمد سے مراد مجھے محمد کہا گیا، نعوذ باللہ۔ کہیں یہ خدا کے باپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہیں خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ مرزا کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو پاکستان کی اسمبلی نے 1974 کے اندر قادیانیوں کو، مرزائیوں کو کافر قرار دیا، اور 1984 کے اندر ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی قادیانی شعار اسلامی استعمال نہیں کر سکتے، مسلمانوں جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے، مسلمانوں جیسی اذان نہیں دے سکتے۔ یہ سادہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے، کلمہ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، ان کے کیا ہے سروں پہ ٹوپیاں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، تسبیحات بھی یہی ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پڑھیں گے سبحان اللہ الحمدللہ ہماری مسجدوں میں آ جاتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں کہ تمہارا جو مولوی ہے نا وہ ہمیں کافر کہتا ہے، مولوی سے متنفر کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا اس کا بیٹا تھا مرزا بشیر الدین احمد، کسی نے اسے سوال کیا کہ تم علیحدہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، ہمارا والا کلمہ پڑھتے ہو؟ تو اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین احمد کہنے لگا ہم علیحدہ کلمہ تو تب پڑھے نا جب کوئی حضور دوسرے ہوتے، کہنے لگے وہی حضور جو مکہ المکرمہ کے اندر آئے، کہنے لگا نعوذ باللہ قادیان کے اندر میرے باپ کی شکل کے اندر آئے۔ تو یہ جب بھی کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتے، مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کی اسمبلی نے ان کو کافر قرار دیا ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا دفاع کریں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کریں۔ ہمارے شیخ ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ حضرت جی کی شایع شفقت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس زمانے کی سب سے بڑی ہوشیاری کیا ہے، کون بندہ اس زمانے کا سب سے بڑا ہوشیار ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ایمان کو بچا کے قبر تک لے گیا وہ بندہ اس دور کا سب سے بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ تو ہمیں نے اور اپنے کیا ہے اپنے گھر والوں کے بھی ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہماری جماعت ہے شبان ختم نبوت، حضرت شیخ ولی کامل مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کی سرپرستی میں جماعت کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ جو یہ سال گزرا 1535 لوگوں کو جو قادیانی تھے، عیسائی تھے، ہندو تھے، ان کو دعوت اسلام دی گئی، اور الحمدللہ 122 لوگوں نے قادیانی چھوڑ کر، عیسائیت چھوڑ کر اور ہندو چھوڑ کر اللہ کے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ اور اسی طرح الحمدللہ سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر 10,000 سے زائد ہمارے پروگرام ہوئے جو ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے اوپر ہوئے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں وکلاء کے اندر پروگرام کرتے ہیں، اور یہ وکلاء کے اندر جو پروگرام کرنا ہے آج پوری دنیا کا کفر مل کر وہ کیا کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس جو مسلمانوں کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس محبت کو ختم کر دیا جائے، اور جو یہ قانون اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر بنا ہے اس قانون کو ختم کر دیا جائے۔ تو جماعت نے الحمدللہ جہاں پر دیگر جماعتیں کام کر رہی ہیں، ہماری جماعت کی یہ ترتیب ہے الحمدللہ 50 سے زائد جو بڑی بڑی باریں ہیں ان کے اندر وکلاء کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر الحمدللہ پروگرام کروائے۔ اور اسی طرح الحمدللہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم نے مرکز بنایا دارالکفالہ کے نام سے۔ سینٹر بارک کا علاقہ ہے، کانے سے آگے اگر جائیں تو وہاں سینٹر بارک کے اندر ایسے لوگوں کے لیے جو نو مسلم ہیں ان کے ہم الحمدللہ کفالت کرتے ہیں، ان کی تعلیم کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ پتوں کی سے ایک بھائی مسلمان ہوئے، جب وہ مسلمان ہوئے تو گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ اس نے عیسائیت چھوڑ دی ہے، تو گھر والوں نے پکڑ کر اس کو کیا ہے ایک گھر کے اندر بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد اس کو کیا رسیوں کے ساتھ باندھ دیا، تقریباً 2 سے 3 دن اس کو باندھ کے رکھا اور اسے کھانا پینا اس کا بند کر دیا۔ تو اس کو کیا ہے بیماری تھی، تو اس کو کیا ہے پاؤں کے اندر کچھ کیڑے پڑ گئے۔ تو جماعت والوں کو جیسے پتہ چلا الحمدللہ پولیس والوں کے ذریعے، قانون کے ذریعے الحمدللہ اس بھائی کو ہم نے لیا اور جگہ ہے جنرل ہاسپٹل کے اندر ہم نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ 1 ماہ الحمدللہ ہم نے اس کی بھرپور ان کی خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد جب ان کا آخری وقت تھا، ہماری جماعت کے امیر ہیں حضرت مولانا سید انیس احمد شاہ صاحب، ان کے بھائی ہیں بھائی نفیس، ان کو علم ہو گیا کہ بس ان کی کیا ہے اب روح پرواز ہونے والی ہے، تو انہوں نے اس بھائی سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ بھائی کہنے لگے کہ اگر آپ میرے کلمہ کے گواہ بنتے ہو کہ میں مسلمان ہوں تو پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ میرے پاس ان کی ویڈیو بھی ہے۔ تو اس بھائی نے پھر آخری وقت میں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جماعت الحمدللہ شبان ختم نبوت آئے روز اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا دفاع کر رہی ہے، ختم نبوت کا تحفظ کر رہی ہے۔
اسکولوں کے اندر کر رہی ہے، کالجز کے اندر کر رہی ہے، یونیورسٹیز کے اندر کر رہی ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے. تو آج کیا ہے، ایمرجنسی نافذ ہوئی پڑی ہے. ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. کریم بارک کا علاقہ ہے، یہاں سے ایک نوجوان، اس نوجوان نے کیا ہے، ایک لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی. جیسی اس کی دوستی ہوئی تو وہ کیا ہے، قادیانی تھی. تو اس نے اپنی کیا ہے قادیانیت کی کو کیا ہے، اس سے پہلے قادیانیت کی اس کو دعوت نہیں دی. اسے کہا، یہ پریشان تھا، اسے کہا کہ میں تمہیں ویزا دیتی ہوں جرمنی کا. تو یہ نوجوان اس کے کیا ہے بہکاوے کے اندر آ گیا، اور یہ کیا ہے نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دے دیں. جیسے اس کا ویزا آیا تو اس کیا ہے، اس خاتون نے، اس لڑکی نے اسے بتایا کہ میں تو قادیانی ہوں. تو اس نے پھر ہماری جماعت والوں سے رابطہ کیا. جب ہمیں پتہ چلا تو ہم اس سے ملاقات کے لیے گئے، اور ہم نے اسے بتایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر انہیں دلائل دیے، ختم نبوت کے بارے میں بتایا، قادیانیت کے بارے میں بتایا کہ قادیانیت کتنا بڑا کفر ہے. تو اس نوجوان نے اس وقت کیا ہے پھر اس لڑکی کو یہ میسج دیا کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ہے، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں. تو جب ہماری دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی تو ہم نے اسے کہا کہ جو تجھے ویزا مل رہا تھا، ویزے کے لیے تو لوگ مرتے ہیں، تو نہیں کیوں چھوڑ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں کمزور مسلمان ہوں، لیکن میں اتنا بغیرت بھی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے بغاوت کروں. تو الحمدللہ جماعت شبان ختم نبوت یہ کام کر رہی ہے، اور ولی کامل حضرت مولانا مفتی حسن صاحب ہمارے سرپرست ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے. تو آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کیا ہے، اس کام کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہوئے ختم نبوت کے ساتھ معاونت کریں. انشاءاللہ یہ آپ کا پیسہ دیا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر، اور پورے پاکستان کے اندر ہماری جماعت شبان ختم نبوت کے 70 سے زائد مبلغ ہیں جو کیا ہے مساجد کے اندر، مدارس کے اندر یہ بیانات کرتے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، 1 یا 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ اپنے بیان کو ختم کر دوں گا. ساتھی ہمت فرمائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنا حصہ جمع کریں. اس کے اندر کیا ہے، آپ صدقہ وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ بھی جمع کروا سکتے ہیں. جس طرح حضرت پیر محر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کام کرے گا اس کی پشت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے. اور وقت کے بہت بڑے محدث حضرت کے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ ختم نبوت کا 1 گھنٹہ کام کرے گا، فرمایا اس بندے کو میں اپنے زمانہ دیتا ہوں، اس کو جنت دوں گا. لوگوں نے کہا حضرت اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ 1 گھنٹہ ختم نبوت کا کام کرے. تو حضرت فرمانے لگے کہ جو بندہ یوں کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور مرزا غلام قادیانی پلے درجے کا لانتی آدمی ہے، جھوٹا ہے، اور یہ بندہ بھی کیا ہے جہنم میں جلے، عاشق رسول بھی جہنم میں جلے. تو مرزا تو کہے گا نا کہ تو ساری زندگی مجھے دجال کہتا رہا، کذاب کہتا رہا، میں تجھے کیا ملا؟ فرمایا اللہ بڑے غیور ہیں، اللہ پاک پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے. اس جنت کا ضامن میں خود انور شاہ کاشمیری بنتا ہوں. اور جن کا میں نے آپ کو نام بتایا ولی کامل حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکات اللہ علیہ، یہ تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ 1 لمحہ بھی ختم نبوت کا کام کرے گا اس بندے کو میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ اس بندے کو بھی جنت ملے گی. یہ کون فرمانے وقت کے بہت بڑے ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکات اللہ علیہ. تو آپ کا یہ حصہ انشاءاللہ اسی کام کے لیے، اسی بابرکت کام کے لیے انشاءاللہ اکٹھا ہوگا. اس سے کیا ہے کتابیں چھپیں گی، لٹریچر چھپے گا، اور جو لوگ کیا ہے قادیانی چھوڑ چکے ہیں، عیسائیت چھوڑ چکے ہیں، اور ہندو چھوڑ چکے ہیں، الحمدللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے تقریباً 100 سے زائد ایسے گھر ہیں جن کے الحمدللہ یہ جماعت کفالت بھی کر رہی ہے، ان کے گھر کی کرائے بھی ادا کر رہی ہے. تو یہ پیسہ آپ کا انشاءاللہ ناموس رسالت کے لیے ہوگا، ختم نبوت کے لیے ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.